بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، وہ اس میں غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ والدین کے نام سے قربانی کرتے ہیں، کئی لوگ اپنے بچوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں، کئی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ قربانی صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ قربانی واجب ہے، اور جس شخص پر قربانی واجب ہے اگر وہ شخص قربانی نہ کرے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی حیثیت رکھنے کے باوجود، مالک نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی دوسری حدیث پاک، جو شخص اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے اور جو جانور ذبح کرتا ہے، اس جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور اس طرح ارشاد فرمایا، یہ جانور قیامت والے دن سواری کے طور پر پیش کیے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں گواہی پیش کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے۔ گھر کا جو سربراہ ہے اگر وہ مالک نصاب ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ والدین کے نام سے قربانی کرتے ہیں، یا پھر اپنی بیوی کے نام سے قربانی کرتے ہیں، یا پھر اس طرح بچوں کے نام کی قربانی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس طرح ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، لیکن ان پر جو واجب تھا قربانی وہ ادا نہیں ہوگی۔ جن کی طرف سے قربانی واجب نہیں تھی ان کی طرف سے آپ نے کر دی، اور جن پر واجب ہے وہ اپنا واجب ادا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہو، قربانی کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو جو گھر کا سربراہ ہے سب سے پہلے اس پر قربانی واجب ہے، یعنی وہ پہلے اپنے نام سے قربانی کرے گا۔ ہاں، اگر اس کے پاس طاقت ہے یا پھر کوئی بڑا جانور لے کر آئے، جس طرح بڑے جانور گائیں، بھینس، اونٹ وغیرہ، ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر آپ ان میں شامل کر لیتے ہیں، والدین کے نام سے بھی قربانی کر رہے ہیں، 2 حصے ان کے، ایک حصہ آپ کا، ایک حصہ بیوی کی طرف سے اور باقی بچوں کی طرف سے، 7 حصے پورے ہو گئے تو اس طریقے سے وہ درست ہے۔ میں بات کر رہی ہوں چھوٹے جانوروں کی، جو چھوٹا جانور ہے جس میں بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بلکہ اپنے والدین کے نام سے قربانی کر رہے ہیں یا پھر بیوی کے نام سے، بچوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں، ان کی طرف سے تو قربانی ہو جائے گی، آپ پر جو واجب تھا وہ ادا نہیں ہوگا۔ پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین حیات ہیں بیٹا اپنے نام سے قربانی کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں کہ جب تک والدین حیات ہیں تو آپ اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اگر تمام کے تمام مالک نصاب ہیں تو تمام پر قربانی واجب ہے۔ قربانی پہلے آپ اپنے نام سے کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔